اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 25 جمادی الاولیٰ اسلامی تاریخ، مدینہ کی حفاظت کی تدبیر۔ شوال سن 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش اور یہود متحد ہو کر مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے وجود کو ہمیشہ کے لیے مٹانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ طلب کیا تو انہوں نے مدینہ میں قلعہ بند ہو کر دفاعی جنگ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس موقع پر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑ سواروں کے حملوں سے بچنے کے لیے خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی اور دشمن سے حفاظت کے لیے مدینہ کے شمالی میدان اور کھلے حصے میں خندق کھودنے کا حکم دیا اور بذات خود نشان لگا کر ہر 10 صحابہ کو کھودنے کے لیے 10 گز زمین تقسیم فرما دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شب و روز خندق کی کھدائی میں مصروف تھے کہ اس دوران ایک سخت چٹان آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر اس پر 3 کدال ماری جس سے چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام، ایران اور یمن کی فتح کی خوشخبری سنائی۔ غرض 3000 جانثار صحابہ نے 6 دن میں تقریباً 3 کلومیٹر لمبی، 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری خندق کھود کر تیار کر دی۔ اللہ کی قدرت۔ مچھر اللہ کی چھوٹی سی مخلوق۔ مچھر کی غذا اللہ نے خون کو بنایا ہے، اسی لیے وہ سونڈ کو بدن میں چبھو کر خون چوستا ہے۔ اس کو کس نے بتایا کہ کھال اور گوشت کے بیچ میں خون ہے؟ یقیناً یہ اس کو معلوم ہے، اگر معلوم نہ ہوتا تو اس طرح آ کر نہ بیٹھتا۔ پھر اس کی ہمت اور جرت دیکھو کہ کیسی خاموشی کے ساتھ بدن پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، پھر ذرا سا شبہ ہوا تو اڑ جاتا ہے۔ یہ ساری سوجھ بوجھ اس کو کس نے عطا کی ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات نے عطا کی ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نماز میں اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے کھڑے ہوا کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ ہے۔ فائدہ: اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس پر فرض اور واجب نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، عشاء کی نماز میں مسنون قرات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں والشمس وضحاها اور اسی جیسی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ ترمذی کی روایت ہے، بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت صبح اور شام مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کو یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے تو صبح اور شام جب بھی وہ مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا انتظام فرماتے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، ازار لٹکانے پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایک آدمی تکبر کے سبب اپنا ازار لٹکانے کی وجہ سے زمین میں دھسا دیا گیا، چنانچہ وہ قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ نسائی کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں، دنیا ہی کو مقصد بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مقصد دنیا بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے اور اس کی غربت اور محتاجگی کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، جس سے وہ ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے، اور اس کو دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنا اس کے مقدر میں ہے۔ اور جس آدمی کا مقصد آخرت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو سمیٹ دیتے ہیں اور اس کے دل کو غنی یعنی مطمئن کر دیتے ہیں، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، ارق النساء یعنی سیاٹکا کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارق النساء کا علاج عربی بکری دمبے کی چپٹی ہے، جسے پگھلایا جائے، پھر اس کے 3 حصے کیے جائیں اور روزانہ 1 حصہ نہار منہ پیا جائے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ قرآن کی نصیحت۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ سورہ محمد کی آیت کا ترجمہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔